في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. صاحبو، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ 18واں روزہ مکمل کرنے ہم جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتلا دیا تھا کہ 17 رمضان المبارک جس کو قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، جہاں پر اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی جنگ بدر واقع ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کامیابی و کامرانی عطا ہوئی، جبکہ ان صحابہ کی تعداد اگر دیکھ لیں تو صرف 313 تھی، اور اپوزیشن یعنی دشمنان اسلام کی تعداد اگر دیکھیں تو ہزاروں کی تھی. اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العالمین نے 313 صحابہ کی مدد فرمائی، کیوں کر یہ حق پر تھے. حق کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا، حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا، حق کو کوئی ختم کر نہیں سکتا. صرف اپنی زبان جتنی ہے اتنے ہی الفاظ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ طریقت کا قول نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک فرما رہا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. کہ ایمان والو، باطل چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، باطل کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، باطل کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، باطل کو کتنوں کا سپورٹ کیوں نہ ہو، باطل کے پاس ہتھیار کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ. اے حبیب آپ فرما دیجئے اب حق آ چکا ہے، باطل کو چلا جانا ہے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. چونکہ ایک نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال بعد صحیح
5 سال بعد صحیح، 10 سال بعد صحیح، باطل کو مل یا میٹ ہونا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، حق گوئی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی سلامتی چاہتے ہو، اپنی آل اولاد کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے گھر بار کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے جان و مال کی سلامتی چاہتے ہو، تو حق گوئی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ جیسے اصحاب بدر نے 313 رہ کر حق گوئی کے لیے ڈٹے رہے، کمر بستہ رہے، تبھی تو فاتح بدر کہلاتے ہیں۔ اس لیے آج علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک 17 رمضان المبارک کو افطار سے پہلے ان اصحاب بدر کے نام پڑھے جاتے ہیں، صرف نام پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ کیوں کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، وہ اصحاب بدر کے نام برکتاً پڑھے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جو حق گوئی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں وہ اصحاب بدر کا کچھ نہ کچھ صدقہ اسے ضرور ملا کرتا۔ اصحاب بدر کا کچھ نہ کچھ صدقہ انہیں ضرور ملا کرتا۔ اگر کوئی جیسے دشمنان اسلام، کیونکہ بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے تھے، لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، سمجھا بجھا کر بات کو ختم کرنے، معاملات کو ختم کرنے، دوریوں کو ختم کرنے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے گئے تھے۔ پر دشمنان اسلام جن کے سینوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اس کو کون سمجھائے؟ تب اس سے اندازہ کر لیں، جن کے سینوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کے کانوں کو حق سننے سے اللہ نے مہر لگا دی، جن کے آنکھوں کو حق چیز دیکھنے سے مہر لگا دی، جن کی زبانوں کو اللہ نے حق بولنے سے تالا ڈال دیا، اور جن کے عقلوں پر اللہ نے صحیح بات کو سمجھنے سے پردہ ڈال دیا، پاگل مجنون بنا دیا، اس کو جب میرے نبی نے سدھار نہیں پایا، تو آج ان کی امت اس دشمنان اسلام کو کیسے سدھار پائے گی؟ تو اس لیے اے ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبر و استحلال کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، تسبیح و تحلیل کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے ہم اپنے رب کو راضی کریں، رسول اللہ کو پیش نظر رکھیں، اور اصحاب بدر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھ لیں، ہمیشہ ہمیشہ حق کہنے کی عادت ڈال لیں، سچ بولنے کی عادت ڈال لیں۔ کیوں کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، سکرات کا عالم ہے، قبر کا میدان عالم ہے، میدان محشر ہے۔ ان تینوں جگہوں پر اگر راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، مطمئن ہونا چاہتے ہو، سیٹسفائی ہونا چاہتے ہو، خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہو، رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، تو اے ایمان والو، میدان بدر میں جن صحابہ نے اللہ کو پیش نظر رکھ کر، رسول اللہ کو دل میں سما کر، محبت رسول میں، عشق الہی میں، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے، نبی سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں، میری بیوی
بیمار ہے، میرے بھائی بہن کا خیال ہے، میں انہیں اطلاع نہیں دیا، میں میدان بدر میں اتر جاؤں، اگر یہاں میرا سر قلم ہو جائے، اسلام کے نام پر میرا سر کٹ جائے، اسلام کے نام پر میرا خون بہا دیا جائے تو یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری کفالت میں پلنے والے بے سہارا ہو جائیں گے۔ اصحاب بدر میں سے کسی نے نبی سے نہیں شکایت کی، بلکہ سب کے سب اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے، دین اسلام کے خاطر، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے میدان بدر میں اترے۔ اہل مکہ سے دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، تیر و تلوار ہیں، تیر و تلوار ہیں، لیکن یہاں صرف رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہے۔ مشکل سے 100 تلوار تھے، 10 گھوڑے تھے، 100 اونٹ تھے، علاوہ اس کے کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن ایک ایک صحابی میرے سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کرتا اور میدان بدر کا مقابلہ کرتا۔ اللہ نے چاہے آپ کہیں فرشتوں کے ذریعے فتح دی، آپ کہیں خود خدائے رب العالمین کی قدرت کاملہ تھی، لیکن جو بھی کہیں خدا کا فضل تھا، رسول اللہ کی عنایت تھی کہ ان اصحاب بدر نے پہلے معرکہ کو جو فتح دلائی، آج تک اسلام باقی ہے، آج تک اسلام باقی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں حق کے ساتھ رہو، قرآن حق کے ساتھ، اللہ حق کے ساتھ، نبی حق کے ساتھ، رمضان کا روزہ حق کے ساتھ۔ ارے چاہے ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے نا، جنگ بدر کیا تھا؟ سارا مکہ دشمن ہو چکا تھا۔ آج ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا، ہم کو ہمارے وطن سے نکالا جائے گا، یہ سن کر ہمیں تکلیف ہو رہی، کوفت ہو رہی ہے۔ ارے یاد رکھ لو، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، خدا اس کے رسول کی ذات پر جو کامل یقین رکھتا ہے، مکمل بھروسہ کر لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، سکرات میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہے۔ اگر اس دنیا میں تمہیں لڑنے کا موقع آ جائے، جنگ کا موقع آ جائے، اعلان جنگ ہو جائے، تو یاد رکھ لیں جو خدا اس کے رسول کی ذات سے سیٹسفائی ہے وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ جو خدا اس کے رسول کی محبت سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہوئے، حکومت رکھتے ہوئے، پیسہ رکھتے ہوئے، دولت رکھتے ہوئے، محکومات رکھتے ہوئے، سب کچھ رکھ کر بھی پیدل ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے داعیہ کو لبیک کہہ گئے۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہماری نظروں سے اوجل ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے ان سے کوئی سروکا نہیں ہے۔ ارے جس نے پیدا کیا وہ قبول کر لیا تو بڑی بات ہے، وہ پسند کر لیا کہ ہاں اس نے میرے کلام کو سمجھا تو وہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اگرچہ کہ میں سر کے بال سے پر کے ناخن تک گناہوں کا مجسم ہو جاؤں، لیکن جب وہ رب راضی ہو جائے، وہ رب قبول کر لے تو سارے گناہ ایک جھٹکے میں میرے دھل جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نیک بندوں میں شامل کر دیا جاؤں۔ نبی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس دار فانی سے کو لبیک کہے۔ اہل سنت والجماعت سے عقیدہ رکھنے والے کا ہر کوئی یہی عقیدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی مزار اقدس ہے، یہ سب کو یقین ہے، لیکن یاد رکھ لیں
جو آج نبی کے وسیلے کا فلاں جو جس طریقے سے، کیونکہ وقت ہوتا ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو نبی کی ذات کا انکار کرتے ہیں وسیلے کو لے کر، معراج کو لے کر، میلاد کو لے کر، جی اول و آخر ہونے کو لے کر، ظاہر و باطن ہونے کو لے کر جو انکار کرتے ہیں نا، ان کے بڑے بڑے آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں، ان کے اکابرین نے جو کتابیں لکھی، اگر کہیں رہے تو ڈھونڈ کر نکال لیں، اس کے اندر پڑھ لیں، وہ بھی لکھتے ہیں اگر کسی نے نبی کو مردہ کہا تو وہ مردہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ قرآن کا حکم کل صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن اتارا گیا، اب اس قرآن کو سمجھیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خطیب کو، آپ کے مرشد کو، آپ کے مولانا کو، آپ کے امام صاحب کو، آپ کے مؤذن صاحب کو، آپ کے والد کو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ارے ساری کائنات میں کسی سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت بھی یہی تھا، قل هو اللہ احد۔ جی 1000 سال بعد بھی آیا قل هو اللہ احد، 1400 سال بعد بھی دیکھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ ہمارا بچپن تھا، ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد، جوانی میں آئے پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، جی نماز میں پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ مطلب کیا؟ قرآن زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اسی طرح قرآن والا صاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ اگر نبی کو مردہ کہو نعوذ باللہ تو پھر قرآن کے الفاظ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں جہاں میرے نبی کی 63 سالہ زندگی ختم ہوگی۔ اب بھی کہو گے؟ میں نے پہلے کہہ دیا، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا جب معاملہ آتا ہے، دین اسلام کا جب معاملہ آتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو جانتا تک نہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ آج ہم نے رمضان المبارک کو رخصت کرنے کے دہانے پر آ چکے ہیں، مغفرت کا دہا ہم سے گزر رہا ہے، مغفرت کا دہا بھی ہم سے رخصت ہونے پر ہے۔ مگر بتاؤ ہم نے اللہ سے کتنی مغفرت طلب کی، اپنے اصلوں کے لیے کتنی مغفرت طلب کی، نسلوں کی حفاظت کے لیے کتنی دعائیں کی، اپنے کتنے گناہوں کو مٹا لیا اللہ سے توبہ استغفار کے لیے۔ سوچیں، اگر کہوں تکلیف ہوتی ہے۔ رمضان خدا کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان تمہیں عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار، ذاکر بنانے کے لیے آیا ہے، خدا اس کے رسول کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اسی رمضان کو ہم نے صرف فیشن کا مہینہ بنا لیا ہے، شاپنگ کا مہینہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ رمضان میلہ لگایا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب جو عمل کر رہے ہیں اس پر اچھی طرح اٹل رہیں، میدان محشر میں جواب دینا ہے، میدان محشر میں جواب دینا ہے۔ اگر میں غلط کہوں، جس طرح آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اگر مجھے نہیں بتاتے، پیٹھ پیچھے مجھے برا کہیں، تو یاد رکھ لیں میدان محشر میں ایسا ہی منظر ہوگا، وہیں پر جب مجھ پر عذاب ہوگا تم دیکھتے رہو گے۔ اگر نہیں خواہ کسی کو اگر تکلیف دی، ایذا دی جائے، غیبت کی جائے، تو پھر اس کا بدلہ اس کے ساتھ۔ تو بہرحال رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا،
جی کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جب قرآن کی بات آئی، رمضان کا مہینہ ہے، تو ایک بات بتا دیتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ اتنا کیوں کہتا ہوں؟ برجستگی کے ساتھ کیوں کہتا ہوں؟ اگر کہنے کا شوق ہے، اسلام کو، قرآن کو سمجھنے کا شوق ہے، تو آئیے اس مقام پر کھڑے رہیے۔ میں کہوں گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے، جس نے قرآن پاک کا بھی دور بھی مکمل نہیں کیا ہوگا، لیکن اخلاص کے ساتھ جب اس مصلی رسول پر، اس منبر رسول پر وہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، تو قدرت الہی کا منشا ایسے ظاہر ہو جائے گا کہ گونگے کو بھی زبان آ جائے گی۔ کہتے ہو آواز اتنی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً اس وقت کا حکمران مروان تھا یا کوئی اور ظالم حکمران تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ مخلوق ہوں تو ہماری طرح، مخلوق مطلب ہم آج ہیں، کل کچھ اور ہو جائیں گے، کچھ اور کیفیت میں چلے جائیں گے، یا پھر کچھ اور خلقت میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن، امام احمد بن حنبل نے فرمایا مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ جس طرح خدا کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح قرآن کو بھی فنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ظالم حکمران نے کیا کیا معلوم؟ بدن سے کپڑے اتار دیے۔ بتایا جاتا ہے یہی موسم گرما کا تھا، موسم اسی گرما کا موسم تھا۔ ایسی حالت میں آپ کے بدن کو برہنہ ننگا کیا گیا اور آپ کو گلی گلی کوچا کوچا پھرایا گیا۔ کس لیے؟ اس بات پر کہ قرآن کو مخلوق کہا جائے۔ لیکن میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ظالم، اے ظالم، جہاں نبی کے صحابی بلال حبشی کو ننگے بدن ریت پر لٹایا گیا، بلال حبشی کی زبان پر انگار کے ڈھیلے ڈالے گئے، اس بلال حبشی نے جب نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، میدان کارزار میں میرے نبی کے لاڑلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ کے گھر والوں کو پانی بند کر کے تڑپایا گیا۔ ایسے سمے میں میرے نبی کے نواسے نے اسلام سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، میدان کارزار سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو ارے ظالم، یہ امام احمد بن حنبل ان کے گھر کا ایک گدھا ہے، ان کے گھر کا ایک نوکر ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل اس بات سے کیسے ہٹے گا جس کو میرے نبی نے فرمایا قرآن غیر مخلوق ہے۔ ظلم پر ظلم ڈھائے گئے، ستم ڈھائے گئے، ہر چیز کو آپ نے برداشت کیا، لیکن اے ایمان والو، امام احمد بن حنبل نے قرآن کو غیر مخلوق کہتے رہے۔ جب تک خدا کی ذات باقی ہے تب تک قرآن باقی۔ تو یہ ایمان چاہیے، وہی جذبہ لے کر میں کھڑا ہوتا ہوں اور بتاؤں جو ہم وسیلے کے قائل ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک حنفی کے فاؤنڈر ہیں، ان پر بھی بڑی ظلم زیادتیاں ہوئی جی۔ 7 سال تک ان کو جیل میں قید رکھا گیا، قید خانے میں بند کیا گیا۔ اگر تم جیسے مجھ جیسے ہوتے کبھی کی یا تو دماغ سے آؤٹ آف ہو جاتے، یا تو دنیا سے آؤٹ آف ہو جاتے، یا تو پھر کچھ اور طریقے سے آؤٹ آف ہو جاتے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں ہیں، 7 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 7,000 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا، 7,000 ٹائمز، 7,000 مرتبہ۔ یہ ہم ان ائمہ کی تقلید کرنے والوں میں سے ہیں، ہم یہ ان ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جو نبی کے جانثار ہیں۔
اسی لیے ہم اسی اعتبار سے کہتے ہیں آئیے وقت ہو رہا ہے، بالکل بات کی آخر پہ آ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا تھا۔ زکوٰۃ کا معاملہ لے لیں، جیسے میں نے شاید گزشتہ جمعہ کچھ کہا تھا، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں آپ جتنا ہو سکے اتنا زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے جو فتنہ چل رہا میں نے بتلا دیا آپ کو گزشتہ جمعہ کہ آپ کے گھر میں اگر زکوٰۃ سونا زیور ہے، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی اگر پہنتی ہیں سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تو کہنے والے نادان عالم نے کہہ دیا کہ استعمال کی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ تو یاد رکھ لیں، قرآن کہتا ہے جن کے پاس زیور جمع کیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دیں تو وہ مسکین ہیں، محتاج ہیں، فقیر، عام انداز میں اگر کہیں گے تو فقیر ہیں، مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی اب عائشے اٹھنے والے نئے علماء کو فالو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، مگر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جامع نظامیہ کا جو فتویٰ ہے 6 تولے سونا، جس کے پاس 6 تولے سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر سونا نہیں ہے تو 42.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف آپ کا مال جمع ہو۔ 6 تولے سونا ہی ضرور نہیں ہے، اگر 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت 42.5 تولے چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 6 تولے سونے کو پکڑ کر نہ بیٹھے۔ اگر پاؤ تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، دونوں کی قیمت ملانے پر 42.5 تولے چاندی کی قیمت نہیں بنتی تو آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے، جو رکھا ہوا پیسہ ہے، اس کو ملائیں، اس کو جوڑیں۔ اگر 42.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ واجب ہے۔ ابھی میں کل سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ رہا تھا تو کسی غیر مسلم بہن نے کیا کہا معلوم، جو ہم ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہے، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، فرض۔ جی، زکوٰۃ کا مال دینا غریب غربا کی مدد کرنا ہے، لیکن ان محترمہ نے کہا کہ اسلامی ٹیکس ہے۔ تو معاف کرنا جن حضرات نے بھی اس کو سنا ہوگا، کیونکہ اب موقع تھوڑا الگ ہے، لوگ اب بہت کچھ کہیں گے، تو اسلامی ٹیکس نہیں ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلامی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اسلام کے فرض کردہ چیزوں میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کا مال ادا کرنا آپ کو ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اوپر رشتے تک کسی کو ان کی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسہ نواسی، سدرت اور نیچے تک بھی آ جائیں تو ان کو بھی آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے مال سے مسجد کی تعمیر میں پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، حافظ صاحب، مسجد کے دیگر خادمین کو جو رمضان کا خصوصی چندہ کیا جاتا ہے اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی طرح ذہن میں ڈالیں، شب قدر میں جہاں عام طور پر رمضان میں جو ہر جگہ ہر مسجد میں امام، مؤذن، خطیب، حافظ، دیگر جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں خادمین، الیکٹریشن ہے، فراش ہے، فلاں ہے، ان تمام کو بونس دیا جاتا ہے۔ تو وہیں پر مصلیوں میں سے بھی کچھ حضرات اٹھ کر اپنی طرف سے پرسنلی، جبکہ وہ چندے میں شامل ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر بعض کی خواہش ہوتی ہے کہ پرسنلی اپنے طور پر وہ بھی کچھ کریں۔ یقیناً کریں، قدر کرنا ہے کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے درگاہوں، خانقاہوں کی تعمیر بھی نہیں کروائی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے پیسے کو غریب لڑکی کی شادی میں استعمال کرنا ہے، آسان بہانہ بن جاتا ہے۔ یتیم لڑکی ہے میرے بھائی، یتیم لڑکی، مسائل اتنے ہیں اگر بولنے بیٹھوں تو وقت ہو جاتا۔ یتیم لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے،
پر وہ شادی 25-50 آدمی کے درمیان ہو. غریب ہے نا, یتیم ہے, بے سہارا ہے, مجبور ہے, تو پھر 25-50 کے درمیان ہو تو پھر زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں, آپ کی زکوٰۃ صحیح ہو جاتی ہے. نہیں, 50,000 روپئے شادی خانے کا رینٹ دے کر شادی کر رہے ہیں, تو ایسے غریب لڑکیوں کی شادی میں آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہونا گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زکوٰۃ واجب الادا رہے, واجب الادا رہے گی. کیوں؟ اب کہیں گے مولانا یہ تو نئی بات بول دیا. اس لیے اب میں گھڑی پہنا ہوا ہوں, میرے پاس سیل فون, میں آپ میں سے کسی کے پاس آ کر گھڑی مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ کی گھڑی اچھی دکھی مجھے, راڑو گھڑی آپ نے پہنی ہے. اب میں گھڑی آپ سے مانگوں تو آپ دیں گے مجھے؟ نہیں دیتے. مجھ صاحب ہاتھ میں ہے نا گھڑی, پھر کیوں چاہیے؟ اگر یہ گھڑی اتار کر جاتا تو الگ بات ہوتی, گھڑی میرے پاس نہیں ہوتی تو الگ بات ہوتی. نہیں, تو ایسے ہی مجبوری اس وقت ہوتی ہے جب کچھ نہ ہو. 50,000 1 لاکھ روپے شادی خانے کا رینٹ دے رہے ہیں جی, نوشہریں بارات کے ساتھ پورا جہیز دیا جا رہا, پھر بول رہے غریب بچے کی شادی ہے. تو لہٰذا میرے بھائی آپ حضرات کی مرضی ہے, سب کہنا مجھے نہیں ہے, لیکن آپ کو غیر غلط کام کو جانے سے روکنا میرا مقصد. ٹھیکیدار نہیں ہوں کسی کا, میں ذمہ دار ہوں, ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, سمجھے؟ تو بہرحال زکوٰۃ کے مال کو صحیح معنی میں استعمال کریں. جیسے ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات زکوٰۃ دینے والوں کو آدھار کارڈ منگواتے ہیں, ایک دن, دوسرے دن ٹوکن دیا جاتا ہے, تیسرے دن مال بانٹا جاتا ہے. اب تینوں دن گھر کے باہر شیو لگی ہوئی ہے, لائن لگی ہوئی ہے, قطار لگی ہوئی ہے, عورتیں ہیں, مرد ہیں, سب. محترم کتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ؟ ساری دنیا کے مالداروں کا اگر حساب کیا جائے تو ایک ایک مالدار اگر بڑے سے بڑا مالدار بھی اگر زکوٰۃ دیتا ہے, کتنی؟ بہت ہوا 10 لاکھ 15 لاکھ, 1 کروڑ 10 کروڑ. کتنے دن میں ختم؟ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتے ہیں, صرف ایک ہی جھٹکے. ارے جس نے تجھ کو لکھپتی بنایا, جس نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا, کبھی اس نے تجھے لائن میں کھڑا نہیں کیا, کبھی اس نے تجھے لائن میں کھڑا نہیں کیا, اور تو ہے 100-200 روپئے دے کر, 5-10 کلو آٹا دے کر, 1000-5000 کا راشن دے کر اللہ کے بندوں کو شرمندہ کر رہے ہو. میرے بھائی یہ برے کام سے رک جاؤ, اس کو زکوٰۃ دینا نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کی شہرت کی سرٹیفکیٹ لینا کہتے ہیں. میرے نبی نے تعلیم دی, زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلو. جیسے تم زیور لے کر نکلتے ہو, پیسہ لے کر نکلتے ہو, ہیرے لے کر نکلتے ہو, تو کتنی سیفٹی سے جاتے ہیں, کتنی حفاظت سے جاتے ہیں. اتنی ہی سیفٹی, اتنی حفاظت کے ساتھ زکوٰۃ کا مال لے کر جائے تاکہ لوگوں میں معلوم نہ ہو کہ فلاں صاحب زکوٰۃ بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد غریب کو تلاش کریں جو غیر سادات ہو, یتیم ہے, یسیر ہے, اسیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, مجبور ہے, مگر مسلمان ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھ لیں, مسلمان, کیونکہ مومن کے مال کا حقدار مومن ہوتا, غیر مومن نہیں ہوتا. مسلمان جب مل جائے تو اس کو زکوٰۃ دیں عزت کے ساتھ, سینہ تان کر نہیں, سر جھکا کر, کیونکہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہے, روزہ رکھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہے, حج کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہے, قربانی دے رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اور اللہ کہتا ہے بندے سب اعمال تو تو نے کر لیے میرے لیے, اب میرے بندوں کا بھی ساتھ دے دے, میرے بندوں کا بھی حق دے دے. تو نبی فرماتے ہیں عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیں, زکوٰۃ دینے کے بعد لینے والے کا شکریہ ادا کریں. اب مجھ جیسا نادان رہا تو کیا کہے گا, ہاں میں سامنے والے کی ہیلپ کروں, مدد کروں, میں شکریہ بولوں, میں تھینکس بولوں.
وہ میرا ویلکم کرنا، میں اس کا ویلکم کیوں کروں؟ وہ مجھ کو شکریہ کرنا، میں کیوں کہوں کہتا ہوں؟ لیکن نبی فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں، اس واسطے زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ ادا کرو، نہیں معلوم کل آنے والا وقت کیسا آئے گا، تم زکوٰۃ لے کر ہاتھ میں گلی گلی پھرتے رہو گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں مل پائے گا، اس لیے اسی وقت زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ ادا کرو۔ بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر جو واجب ہو، آپ کے دکانوں کے پاس، بازاروں میں، سڑکوں میں، گھروں میں، گلی کوچوں میں، دروازوں کے سامنے پونگے لگا کر جتنے اپاہج، لنگڑے، للے، معذور، اندھے، کانے، بہرے، کیا کیا بہانے کر کر آتے ہیں، ان کو قطعاً آپ اپنی زکوٰۃ صدقے کا مال نہ دیں، قطعاً نہ دیں۔ کون جانتا ہے بتائیے؟ جانتے کوئی مسلمان ہے؟ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، یا نہیں تو نماز کے بعد آ جائیں، میرے پاس ایک ویڈیو رکھا ہوا ہے، بتا دوں گا۔ ہیں غیر، نام بتا رہے ہیں مسلمان کا، تو ان کو زکوٰۃ نہ دے میرے بھائی، کیونکہ تم سے ہی تمہارا مال لے کر تمہارے معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، تمہارا مال لے کر تمہارے خلاف ہتھیاریں بنائی جا رہی ہیں، تمہارا مال لے کر تمہارے راستے میں کاندیاں بچھائی جا رہی ہیں، تمہارا مال لے کر تمہیں خدا کے گھر سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ اے میرے نبی کی امتیوں، اے خدا کے بندو، جہاں زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہ ملے، اپنے دوست احباب میں کوئی نہ ملے، اپنے پڑوسی میں کوئی نہ ملے، اپنے محلے والوں میں کوئی نہ ملے، اپنی آبادی میں کوئی نہ ملے حقدار، اگر آپ کا یہ اعتراض ہو سوائے ناپاہجوں کے کوئی اور ہے ہی نہیں، تو معاف کرنا، بیت المال کی آفیسیں ہیں جہاں لاوارث نعشوں کی تجہیز و تکفین کا کام ہوتا ہے اور دیگر کار خیر ہوتے ہیں، علاوہ اس کے دینی مدارس ہیں، جامع نظامیہ جیسا ادارہ ہے جہاں قیام و طعام فری ہاسٹل کا انتظام ہے، وہاں اپنی زکوٰۃ کو آپ دیں، اپنے فطرے کو آپ دیں، تاکہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقہ بھی کام ہو جائے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو خدا را زکوٰۃ کو اتنی سختی کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اہل مکہ سے کہنے لگے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اہل مکہ نے کہا ہم نماز تو پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، حضرت عمر سے مشورہ کیے، جبکہ امیر المومنین ابو بکر ہیں، عمر سے مشورہ کرنے پر عمر نے بھی یہی صلاح دی تھی، مشورہ دیا تھا کہ امیر المومنین یہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے دیجئے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے چھوڑ دیجئے، آئندہ دیتے ہوں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر، جب تک ابن قحافہ کے اندر جان ہے، ابو بکر کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، عصا تھا، اس کو بتاتے ہوئے ابو بکر نے کہا جب تک یہ لکڑی، یہ عصا ابو بکر کا ساتھ دیتی رہے گی، تب تک ابو بکر یہ ابن قحافہ ان اہل مکہ سے لڑتا رہے گا جو میرے نبی کے دور میں بکری کا بچہ دیتے تھے، تو وہ بکری کا بچہ چاہیے، رسی کا ٹکڑا اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے تو وہی رسی کا ٹکڑا مجھے زکوٰۃ میں چاہیے، کیونکہ یہ غریب، یتیم، یسیر، مسکین، محتاج، مجبور مسلمانوں کا حق ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ایمان والو، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات فطرات کو صحیح معنی میں استعمال کریں۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ جامع جامعہ کو ہی دیں، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، لیکن جو پونگے لگا کر آتے ہیں انہیں خطان نہ دیں، خطان نہ دیں، خطان نہ دیں۔ خدا را آپ ان کو ایک مرتبہ چہرہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، ڈرس کیے ہوئے ہوتے ہیں، گانجا پیے ہوئے ہوتے ہیں، حالت نشہ میں ہوتے ہیں، ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، آپ ذرا کبھی 2 منٹ کسی رکشے والے کے سامنے کھڑے رہ کر دیکھ لیں، ان کے جسموں سے بدبو آنے لگتی ہے میرے بھائی، وہ مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے۔ ہاں مسلمان فقیر جو ہمیشہ پیر، جمعرات، جمعہ، ایسے موقعوں پر جو ہمیشہ آپ کے گھر آ کر کچھ لے کر جاتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں اگر وہ محتاج ہیں، مگر رکشے والے جتنے آتے ہیں یہ سب کاروباری ہیں، ان کو پرسنٹیج پر رکھا جا رہا ہے، یاد رکھ لیں، پرسنٹیج پر رکھا جا رہا ہے، ہماری عبادتوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ہم کو رب کی رضا سے محروم کرنے کے لیے، اور ہمارا مال لے کر
ہم پر حملہ ہونے کے لیے، ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو لوٹنے کے لیے، ہمارے بھائیوں کی جان لوٹنے کے لیے، ہمارے ننھے ننھے معصوم بچوں کے خون کے پیاسے انہیں پرسنٹیج دے کر کھڑا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، بازاروں میں سڑکوں پر بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والے بار بار کہتا ہوں، آپ ان کی مدد کرنا ہے اپنے ذاتی پیسے سے کریں، لیکن آپ کے مال کا 2.5 جو حصہ زکوٰۃ کا ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی ان کو نہ دیں، بلکہ حقدار تک حق پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔